جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ٹی وی پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے پاکستان میں حالات بہتر ہیں اور پاکستان ترقی کی طرف چل پڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی اب آنی شروع ہو جائے گی، ڈالر کی پرائس بھی جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے، اور چینی بھی کنٹرول میں ہے، آٹے دالیں چاول سب کنٹرول میں ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی ہے پاکستان میں، اور عاصم منیر میری جان کے ترانے چل رہے ہیں اور بڑا بہترین قسم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو میں نے بھی ٹی وی دیکھا، میں نے بھی سما، اے آر وائی، بو، یہ سب دیکھے، اور دیکھنے کے بعد یہ میں نے کیوں دیکھے؟ میں نے اس لیے دیکھے کہ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، مجھے چھوٹے بھائی نے بھیجا مجھے ایک ویڈیو کلپ، وہ میں نے دیکھا۔ اس ویڈیو کلپ کے بعد میں نے کہا یار یہ تو پتہ نہیں کس ملک کا ویڈیو کلپ ہے، تو ان کو دیکھیں یہ کیا چل رہا ہے سلسلہ سلاسل۔ تو اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد پھر میں نے یہ سارے چینل وغیرہ دیکھے، پاکستان کے حالات دیکھے کہ پاکستان میں تو یار یہ پتہ نہیں کس دنیا کا شخص ہے، کہاں پہ یہ بیٹھا ہے۔ تو میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، یہ سنیں ذرا۔ والوں کو السلام علیکم، میرا نام شوکت محمود بسرا ہے، تحریک انصاف کا ادنا سا کارکن ہوں اور عمران خان کا چاہنے والا ہوں۔ میرا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع بہاول نگر کی تحصیل ہارون آباد، تحصیل فوٹ آباد سے ہے۔ ہو سکتا ہے میرے اس ویڈیو پیغام کے بعد، میری اس گفتگو کے بعد مجھے اغوا کر لیا جائے، مار دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، لیکن میرے سمیت کروڑوں پاکستانیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ ہو سکتا ہے میری یہ گفتگو کروڑوں پاکستانیوں کی ترجمانی کر سکے۔ 9 مئی کو جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، ہمارے شہداء کی توہین کی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میرے سمیت تمام محب وطن پاکستانیوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی، لیکن جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، ہم سب کو دہشت گرد اور غدار سمجھا جا رہا ہے۔ آپ مجھے گولی ماریں گے، میرے خون کے ہر قطرے سے ایک ہی آواز آپ کو سنائی دے گی، پاکستان زندہ باد۔ لیکن آج اس پاکستان میں جس کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنی عصمتیں اور عزتیں لٹائیں، آج اسی پاکستان میں ہماری جان، مال، عزت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے سیاسی مخالفوں کے ساتھ مل کر پولیس، جس نے ہماری جان، مال، عزت کی حفاظت کرنی ہے، وہ ہمارے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، گھروں پر حملے کر رہے ہیں، گھروں کو توڑ رہے ہیں، نیست و نابود کر رہے ہیں۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ کاروبار کو تالے لگائے جا رہے ہیں، جہاں سے ہمارے بچوں کی روزی روٹی آتی ہے۔ اگر بات ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدموں کی ہوتی، کاروبار بند کرنے کی ہوتی، ہمارے گھروں کو توڑنے کی ہوتی، ہم برداشت کر رہے تھے۔ 4 مہینے سے ہم لوگ در بدر ہیں، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو جو غیر محفوظ ہیں ان کو بچاتے پھر رہے ہیں۔ جب پولیس والوں کو پوچھتے ہیں
کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم حکم کے پابند ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم نے بھی روزی روٹی کمانی ہے۔ اور کہتے کیا ہے جو انتہائی خطرناک بات ہے، جس کو مجھ سمیت کوئی پاکستانی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا، کہتے ہیں ہم اداروں کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہمیں اداروں کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ہمارے گھروں کو لوٹ لیا جائے، ہمارے گھروں پہ حملہ کیا جائے، ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے، جب جیلوں سے نکلیں تو دوبارہ جیلوں میں ڈالا جائے، ضمانتیں ہوں تو پھر جیلوں میں ڈالا جائے۔ میں اور کوئی پاکستانی اس بات کو نہیں مان سکتا۔ پولیس جھوٹ بول رہی ہے، زہریلا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ہماری فوج جو دنیا کی بہترین فوج ہے، جس کا سپہ سالار حافظ عاصم منیر، جس کے اندر قرآن محفوظ ہے اور جو حافظ قرآن ہے، میں نہیں مان سکتا وہ یا ان کے افسران یہ حکم دیں جب جن لوگوں کا تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کی عزتوں کو لوٹ لو، ان کے کاروبار بند کر دو، ان کو جیلوں میں ڈال دو۔ میں نہیں مان سکتا۔ ہماری فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، ہماری سلامتی کی محافظ ہے۔ وہ شہادتیں دیتے ہیں ہمارے لیے، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ہمارے لیے، لیکن حافظ عاصم منیر صاحب جو زہریلا پروپیگنڈا یہ پولیس اور ہمارے سیاسی مخالف کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ خدا را ایک بطور محب وطن پاکستانی کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اس کا نوٹس لیں، خدا را اس کا نوٹس لیں۔ عوام اور ہماری وہ فوج جس کے لیے ہماری جان قربان ہے، جو ہمارے لیے جان قربان کرتی ہے، عوام اور فوج کے درمیان لکیر بہت گہری ہوتی جا رہی ہے۔ خدا را اس کا نوٹس لیں، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی شوکت بسرا۔ خدا حافظ۔ جی سر، شوکت بسرا، اب مجھے بتائیں کہ ان حالات میں یہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے؟ یہ ٹی وی پہ نہیں دکھائی جا رہا؟ 4 مہینے سے پاکستان کے پر تحریک انصاف کے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں۔ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، عمران ریاض کا پتہ نہیں ہے، عمران خان اندر ہے، اور اب اسٹیپ بائی اسٹیپ عمران خان کو موت کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، مارنے کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اس سیکرٹ اس سائفر کے معاملے میں جس کو پوری کیبنٹ نے بیٹھ کے ڈی کلاسیفائی کیا، یہ ہے پاکستان۔ اور بسرا صاحب کو اب مان لینا چاہیے کہ آپ کے ہی یہ سپہ سالار ہی یہ کرا رہے ہیں، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، در بدر ہے۔ جس کا تعلق پی ٹی آئی سے اس کو پکڑ لو، جس کا جھنڈا پی ٹی آئی کا وہ پکڑ لو، گرفتار کر لو ساری پی ٹی آئی کو، جو عمران خان کا نام دے اس کو گرفتار کرو، ٹی وی پہ نام نہ لو۔ یہ ابھی بھی ہو رہا ہے، اور ٹی وی لگاؤ تو اتنے بغیرت ہیں یہ سارے کے سارے کہ جو کوئی خبر نیوز کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے، الیکشن کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی دردناک یہ مجھے لگی بسرا صاحب کی کہ گھروں میں محفوظ نہیں ہے، بہو بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، آپ کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، آپ کی مائیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہے عاصم منیر کا پاکستان، عمرتا بندیال کا پاکستان، شہباز شریف نواز شریف کا پاکستان، اور آپ کے بچوں کی جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام اس بات کو سمجھے۔ میرے لیے بڑا پینفل تھا یہ میسج، جو میں نے یہ سنوانے کے لیے رات کو اس ٹائم
میں آیا ہوں تقریباً 11 بجے گھر، اور میں صرف اتنی بات کے لیے مجھے صبح سے میں نے سنا ہوا اور میرے دماغ میں گھوم رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اب دکھائی نہیں جا رہی، یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ابھی نہیں آئی۔ ابھی عثمان ڈار کو پکڑا گیا، کتنی کھپ ڈلی ہے، اس کو دبانے کو یہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ لے کے آ جائیں گے، یہ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان کو اوپر لے جائیں گے؟ نہیں ہوگا اس طرح۔ ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ اپیل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری فوج میرے ساتھ یہ کر سکتی ہے۔ اس کو یقین کرنا چاہیے کہ تمہاری فوج ہی تمہارے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ صرف ایک حل ہے پاکستان کا، اور کوئی حل نہیں ہے پاکستان کا، صاف شفاف الیکشن اور رول آف لا، بس قانون کے عملداری۔ جو چور ہے وہ چور ہے، سمپل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔